لیکن رب کریم کا انعام یوسف کی کتنی کرم نوازی کہ انبیاء علیہ السلام جو 1.25 ہوئے ان میں 313 رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سے 5 اولوالعزم رسول ہیں۔ 5 اولوالعزم رسول جو ہیں ان کے سینے سے چونکہ یہ نورانیت ہو کے آتی ہے، لہذا بندے تک بھی عام نبی بھی نہیں، اللہ کریم نے کتنی کرم نوازی فرمائی کہ اتنے اولوالعزم رسولوں سے آنے والی نورانیت اور ان کے اثرات و کیفیات جو ہے وہ اس بندے کو جس نے یہ طلب کی تھی دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان سے رابطہ وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا جو اس کے قلب میں فلاں والے اثرات آئیں گے، آدم علیہ السلام والے روح پہ آئیں گے تو اس طرح کے، فلاں پہ آئیں گے، فلاں پہ آئیں گے، تو اس طرح کر کے 5 اولوالعزم رسولوں کی نورانیت جو ہے ہر وہ بندہ جو لطائف کر رہا ہے اس کو وہ نعمت نصیب ہوتی ہے اس رابطے کی وجہ سے۔ آگے جیسے کہ لطائف میں نورانیت کی کتنی محنت کر کے وہ جذب کرنا ہے کہ نور تو آئے گا، عام بندے پر بھی آئے گا، جو بھی بیٹھا ہوگا اس محفل میں سب تک آئے گا، اب اس کو جذب کون کر سکتا ہے، ابزارب کون کر رہا ہے؟ تو ابزارب کے لیے اس بندے کا وہ خلوص چاہیے، شیخ کے ساتھ عقیدت چاہیے، اس کے بعد اس کا مجاہدہ چاہیے، اعمال کے اندر تقویٰ چاہیے کہ تقویٰ اور اتباع سنت کے مطابق عمل کرے گا، پھر وہ نورانیت اس کے پاس محفوظ رہے گی، ورنہ یہ عارضی چیز ہوگی کہ سڑکوں پہ بارش ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد گڑگیں خشک ہو جاتی ہیں، تو باقی لوگوں کا یہ اثر ہوگا۔ یہ جو صوفیاء نے لطائف پر محنت مجاہدے یہ کروائے تو گویا اللہ کریم کا پھر ان کے ساتھ کیسا کرم ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے آنے والے سینے میں وہ نورانیت وہ ان کو نصیب ہوئی تاکہ ان کی پرسنالٹی کے اندر اس طرح کا نکھار، اس طرح کی استقامت جو ہے وہ انہیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ ان لطائف پر ہم جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اور اس محنت میں کہیں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے۔ پہلا حصہ یہ ہے، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کہ ذکر میں جو نا وساوس بڑے آتے ہیں، خیالات بڑے آتے ہیں، ادھر خیال چلا گیا ادھر چلا گیا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ذکر پراپر نہیں کرتے اس لیے خیال ادھر چلے جائیں گے۔ ذکر جب صحیح کیا جائے گا خیال نہیں جائیں گے۔ ذکر کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو ذکر کی ضرب کے قوت سے لگانی ہے، اس لیول کی قوت ہوگی تو تب، دوسرا تیزی کے ساتھ کیا جائے گا تو تب، یہ دو چیزیں بیسک موجود ہوں گی تو پھر وساوس کا یہ تدارک کرے گی۔ اور اگر سلو کریں گے تو ایسے ہی ہے، جیسے سلو گاڑی آپ چلائیں تو درمیان میں پیدل والے فوراً چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں بھی سلو ہوگا تو پھر درمیان میں وساوس جو ہے ان کی پھر بہتات ہوگی، پھر ادھر خیال آئے گا پھر ادھر جائے گا۔ لہذا نمبر 1 ہے کہ تیزی کے ساتھ کرنا، نمبر 2 ہے قوت سے ضرب لگانا۔ قوت سے یہ ہوگا کہ اندر ایک کیفیت ہوگی، ذکر کی، اس نورانیت کی، ان تجلیات کی کوئی ایک کیفیت ہوگی، وہ کیفیت جتنی جتنی بڑھے گی اتنے ہی ابلیس قریب نہیں آتا اس نورانیت کی وجہ سے۔ اور اگر وہاں کچھ بھی نہ ہوا، آرام سے بندہ بیٹھ کر خیال کے ساتھ ایسے ایسے کر رہا ہے، اس بندے کو لو تو ابلیس کھلونا بنا لیتا ہے، اس کو اتنا تنگ کرے گا کہ 25-30 منٹ کا ذکر مثلاً اب ہم کرنے لگے ہیں، یہ 25-30 منٹ اس کے لیے گھنٹے سے زیادہ لمبے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کب یہ ختم ہوگا، کب ایسے ہوگا، کیونکہ اس کو ساری اتنی دیر ابلیس جو ہے وہ تنگ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ صحیح ذکر میں محو ہو گیا، اس قوت اور اس تیزی کے ساتھ ضرب لگا رہے ہیں، وہ گھنٹہ بھی کرتا رہے تو اس کو ایسا پتہ چلے گا جیسے 20 منٹ ہی شاید ابھی تک رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے اندر محو ہو چکا ہے، اس میں انہماک ہے، اس میں اس کی ساری توجہ ہے۔ توجہ کو پانے کے لیے تیزی اور قوت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تیز ضرب لگانا ہوگی، قوت سے ضرب لگانی ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ توجہ اللہ جو ہے یہ نصیب رہے گی۔ تو توجہ اللہ کے ساتھ یہ نیت، یہ ارادہ کہ اب جو اللہ کریم وہ تجلیات وہ برکات مجھے نصیب فرما رہا ہے تو اللہ کرے کہ میری پرسنالٹی کا یہ حصہ بنے، کہ میرے پاس بھی آدم علیہ السلام کی طرح کی وہی خشیت موجود ہو، وہ خشیت الہی ہو کہ کہیں غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، ایک قدم جو ٹھڑکے تو فوراً میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ مجھے گھاٹا پانے والوں میں سے نہ بنا دے، جو اللہ کریم نے اعلان فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ مجھے اسے تاکہ محفوظ رکھ، پہلی ٹھوکر ہی لگے تو فوراً بندہ جو ہے وہ متوجہ اللہ ہو۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی جو جو خوبیاں، جو جو ان کے پاس کیفیات و اثرات ہیں،
وہ بندے کی طلب ہو، وہ آرزو ہو کہ اللہ مجھے بھی اس کا یہ حصہ جو ہے استقامت ایسی نصیب فرما دے، یہ مشکلات آئیں تو اس طرح کی قوت مجھے بھی عطا فرما، ایسے حالات آئیں تو اس طرح کی استقامت اور ایسا اپنا تعلق جو ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ یہ جب ٹارگٹ ہوگا، اس کے لیے کوشش ہوگی، ایک کاوش ہوگی، پھر ہر روز بندہ چیک بھی کرے گا کہ اب مجھ پر جو اثر ہوا ہے کتنا، کوئی مزید اضافہ کتنا ہوا ہے، نہیں ہو رہا تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں سمجھ آتی تو پھر کسی سے پوچھے، پھر پوچھے، تاکہ وہ برکات و کیفیات جو ہیں وہ واقعی بندے کی اس پرسنالٹی کا حصہ بنے، وہ خصلتیں، وہ عادات، وہ ساری نعمتیں جو ہیں تاکہ نصیب۔ تو ذکر الہی کا طریقہ ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں۔ طریقہ ذکر کے قلب پہ آپ نے پوری توجہ رکھنی، یعنی پہلا کام ہی جو ہے کہ آپ کی پوری ساری توجہ جو ہے وہ قلب پہ ہے۔ تو قلب پہ توجہ رکھنے کے لیے ارد گرد سے سارے کنیکشن کاٹنے ہوتے ہیں، اس لیے آنکھیں بند، زبان بند، اگر لائٹ آف، فلاں، یہ جو بھی طریقے ہیں باہر، تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کسی اور طرف بندے کا خیال نہ جائے۔ تو ساری توجہ قلب پہ۔ اب قلب کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ اللہ، زبان سے پڑھا جاتا تو بڑا آسان طریقہ تھا، اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ذکر قلبی جو ہے وہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ اثرات، 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کی برکات ہوں، 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اثرات ہوں۔ اس لیے زبان جب آپ بند کر کے ارادے سے پڑھیں گے اللہ اللہ، تو یہ قلب کا ارادہ جو ہے یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے۔ تو قلب پہ آپ کی توجہ پہلے تھا اللہ، کسی کو زبان بند کر کے اب خیال کے ساتھ، پوری خیال کی قوت سے، پوری طاقت سے ہو کی ضرب قلب کی گہرائی میں اترتی چلی جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ایک ایڈیشنل کام ہے، ارادہ کرنا ہے جو سانس بھی اندر جائے اللہ باہر آئے ہو، ارادے میں شامل کر لیں، اندر جائے سانس اللہ، باہر آئے تو ہو، اندر جائے تو دل کی گہرائی میں اللہ اترتا چلا جائے، اور باہر آئے تو ہو کی چوٹ اسی جگہ لطیفہ قلب پہ لگانی ہے۔ تو طریقہ پھر یہ ہو گیا، اسی کو تیزی اور قوت کے ساتھ کرنا ہے، جتنی دیر بھی ذکر ہوگا پوری ہمت کے ساتھ کرنا ہے، پوری کوشش سے کرنا ہے۔ جسم اتنا بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ کیڑوں کی خوراک ہے، تو آپ کیڑوں پہ اتنا رحم نہ کریں، اپنے آپ پہ زیادہ رحم کریں۔ لہذا اپنی اس پرسنالٹی، اپنی اصلاح کے لیے پوری ہمت کرنی ہے کہ سستی اور غفلت دونوں چیزیں نہ ہیں، ابلیس نے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کئی رکاوٹیں ایسی آتی ہیں، بظاہر بندہ سمجھتا ہے بڑی مشکل آ گئی ہے ذکر کے دوران، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لانگ ڈسٹینس رنر ایتھلیٹ ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بندہ جب دوڑ رہا ہوتا ہے تو ایک لیول، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے بس میں گرنے لگا، وہ گرنے والا جو گرتا شرتا وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بس ایسے محسوس اس کو ہوتا ہے۔ اس کو جب وہ پھر بھی اسی ہمت سے کراس کر جائے تو پھر اس کی ٹانگیں شانگیں آٹومیٹک چل پڑتی۔ یہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو مشکل نظر آئے گی لیکن ہمت کریں، اس کو آپ جب پھلانگ جائیں گے تو ذکر آٹومیٹکلی ہو رہا ہوگا۔ ذکر کی ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، مجاہدہ اس کو پانے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات ایسی ہوگا کہ ذکر آپ کریں گے تو ہو ہی نہیں رہا ہوگا، زور لگاتے رہیں گے ہوگا نہیں، اور کبھی ایسے ہوگا کسی ایسی جگہ کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوں کہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہوگا، رکے گا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں جو فرق ہیں یہ اصل میں کیفیات پہ ہے۔ بندے نے ابتداءً ایک مجاہدہ شروع کرنا ہے، باقی ذکر جب کیفیت آئے گی وہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اس تک جو ہے وہ رکاوٹ راہ میں آئے تو رکاوٹ کو کھلانگتے ہوئے ہمت کرنی۔ تو بلا رخ بیٹھتے جائیں مین کپوں میں۔